دیکھیں ایسے مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور شاید یہ اس انسان کو نا مشکل نہ لگے کہ یار جس کے پاس سارے سامان اکٹھا ہے، سب کچھ اس کے پاس سامان مہیا ہے، اللہ نے مال عطا کیا ہے اسے، تو لیکن اس غریب سے جا کر کے پوچھیں کہ جسے ایک وقت کا کھانا نصیب نہیں ہو رہا، بھائی کتنے لوگ ایسے مر چکے ہیں۔ پھر اگر سرکار نے اور ہندوستان کی گورنمنٹ نے چھوٹ بھی دی ہے تو وہ شراب کی دکانوں کو کھولنے کی، شراب کی دکانوں کو کھول دیا گیا، پھر وہاں جا کر کے کتنی بھیڑ لگی، سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی پالن نہیں ہوا، نہ کوئی ماسک لگائے ہوئے ہے، ایک کے اوپر ایک لوگ چڑھ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کو کھانے سے زیادہ تو اس چیز کی ضرورت تھی۔ لیکن دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، یہاں سارے مذہب سے الگ میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں کہ اکثر گھروں میں بربادی کا سبب یہ بھی ہے کہ اس گھر میں شرابی موجود ہوتے ہیں۔ یہ شراب ایسی چیز ہے کہ نہ جانے اس نے دنیا کے ہزاروں لاکھوں پریواروں کو برباد کیا ہے۔ یہ شراب ہی ہے کہ جس کے پینے کے بعد میں انسان چور بھی بنتا ہے، قاتل بھی بن جاتا ہے، زانی بھی بن جاتا ہے، والدین کا نافرمان بھی بن جاتا ہے، ماں باپ پر ظلم کرنے والا بھی بن جاتا ہے، صرف اسی شراب کی بنا پر، شراب کو پینے کی وجہ سے۔ دیکھیں آپ ہر مذہب میں جا کر کے آپ معائنہ کریں، کتنے پریوار ایسے ہیں جو صرف اسی شراب کی وجہ سے برباد ہوئے ہیں، پورے گھر برباد ہو گئے، پورے خاندانوں میں آگ لگ گئی صرف اسی شراب کی وجہ سے۔ اور افسوس ہمیں تو یہ ہے کہ بھئی اگر سرکار نے چھوٹ بھی دی ایسے مشکل حالات میں تو اسی شراب کی، کہ جس کی وجہ سے گھر تباہ و برباد ہو جایا کرتے ہیں، کتنے گھر اس کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں، کتنی زندہ عورتوں میں شوہروں نے شراب کے نشے میں آ کر کے آگ لگا دی، کسی بھی چاہے وہ مسلمان دھرم کی بات ہو یا ہندو دھرم کی یا کسی اور دھرم کی بات ہو، کیونکہ آپ کو ہر دھرم میں شرابی مل جائیں گے، لیکن دیکھیں کہ کتنی عورتوں کو اپنے شوہروں کا ظلم سہنا پڑتا ہے صرف اسی شراب کی بنیاد پر، کیونکہ شرابی ہوتے ہیں ان کے شوہر، شراب پینے کے بعد میں پھر انہیں ہوش نہیں رہتا۔ کتنے ماں باپ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پھانسی پہ لٹکا لیا اور خود کو تباہ و برباد کر لیا کیونکہ ان کی اولاد شراب کے نشے کی طرف جا چکی تھی۔ وہ ماں باپ کو ماں باپ نہیں سمجھتے، پھر شرابی بیوی کو بیوی نہیں، بچے کو بچہ نہیں سمجھتے، وہ پھر انہیں اپنے نشے میں اگر انہیں کوئی گھر کی چیز چرانی ہے وہ چرائیں گے، انہیں شراب وقت پہ نہیں ملی پھر انہیں چاہے کچھ بھی بیچنا پڑے نا اپنے گھر کا۔ کتنے گھر دیکھیں آپ برباد ہوئے ہیں، پورے گھر انسانوں نے بیچ دیے اسی شراب کی بنیاد پر، ٹائم پہ نہیں ملی تو پھر انہوں نے بیچ دیا، پھر اپنی شراب کا انتظام کیا۔ تو دیکھیں کسی اور مذہب کا تو میں زیادہ آپ کو نہیں بتانا چاہتا کہ کس میں کیا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اسلام کا شراب سے کوئی واسطہ نہیں۔ اسلام کے اندر شراب پینا بالکل حرام ہے، شراب کا ایک ایک قطرہ ناپاک ہے اور نجس ہے۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا اے محبوب یہ لوگ تم سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، نشے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دو کہ شراب پینا نشہ کرنا حرام ہو گیا، اور پھر جب تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ بالکل انکار کر دیا گیا، بالکل منع کر دیا گیا۔ تو اسلام کا جو ماننے والا ہے، مسلمان ہے، جس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، اللہ کو ایک اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا، اب اگر وہ شراب پیے گا پھر اس نے پھر قرآن کا بھی انکار کر دیا، قرآن کی آیت پر اس نے عمل نہیں کیا، پھر دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچے گی۔ جب شراب پینا حرام ہو گیا پھر آپ شراب کی طرف جا رہے ہیں، ایسے مشکل حالات میں جب سارا جو دیش جو سارا ملک ہے نا کس پریشانی میں مبتلا ہے، اس مشکل حالات میں پھر اوپر سے شراب کی دکانیں کھول دیں گے، پھر دیکھیں آدمی غربت کی وجہ سے اور کتنا پریشان تھا، اب یہ شرابیوں سے لوگ پریشان ہوں گے۔ کھانے کو نہیں ہے انہیں کوئی ٹینشن نہیں، لیکن شرابی کو شراب مل جائے تو پھر وہ سارے گھر کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو اسلام کا شراب سے کوئی واسطہ نہیں، اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ قرآن نے بالکل انکار کر دیا، قرآن نے حرام قرار دے دیا شراب کو۔ اب جو نشہ کرے گا، جو شراب پیے گا، پھر وہ سخت گناہگار ہے، کیونکہ شراب نے معاشرے کے اندر بگاڑ کتنا پیدا کیا ہے۔ دیکھیں آپ اب ایک شرابی کے اندر کیا کیا کمیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ شراب عقل کو خراب کر کے فکر کو تباہ کر دیتی ہے، شراب بغض و عداوت پھیلانے والی چیز ہے،
شراب نجس العین ہے اور ناپاکی کا جز ہے، شراب عزت و وقار کو ختم کرنے والی چیز ہے، شراب نسل انسانی کو تباہ کرنے والی چیز ہے، شراب بے شمار حرام کاریوں کو ابھارنے والی چیز ہے، شراب والدین کی نافرمانی اور بیوی پر ظلم کرنے کا سبب ہے، اور سب سے بڑی یہ بات تو یہ ہے کہ شراب اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ایک شرابی پھر مسلمان جو ہے، مسلمان ہے پھر وہ شراب پیتا ہے تو دیکھیں اس کے اندر کتنی خرابیاں پیدا ہو گئی، کتنی برائیاں اس کے اندر پیدا ہوئی، اور یار ساری برائیاں میں کہتا ہوں ایک طرف، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ شرابی سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے۔ جو شراب پیتا ہے، میرے رب نے اپنی عزت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے عزت و جلال کی قسم جو میرا بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا تو میں اسے جہنم کا پیپ پلاؤں گا، اور میرے خوف سے شراب پینا چھوڑ دے گا تو اسے جنت الفردوس کے حوض سے شراب طہور پلاؤں گا۔ دیکھیں اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو اس نجس چیز کی طرف، اس غلط چیز کی طرف جانا ہے یا پھر اپنے اسلام کی باتوں کو فالو کرنا ہے، اللہ کے حبیب کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ یار آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہم نے کلمہ پڑھا جنت میں جانے کے لیے، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جنت میں جانے کے لیے، ہم نماز پڑھتے ہیں جنت میں جانے کے لیے، روزہ رکھتے ہیں جنت میں جانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے سارے کام کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، پھر دیکھیں آپ پھر شراب پی کر اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں، شراب پی کر آپ اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کب پسند کریں گے کہ ان کا کلمہ پڑھنے والا شراب پی کر اپنا ایمان برباد کرے؟ ان کے دامن میں پناہ تلاش کرنے والا اسلام جیسے مذہب کو حق جانے اور شراب پی کر اپنے آپ کو جہنمی بنا لے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی امت کو ڈراتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرابی، جواری، والدین کا نافرمان یہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کا نافرمانی کرنے والا اور جوا کھیلنے والا، احسان جتانے والا اور شراب پینے والا جنت میں نہیں جائیں گے جب تک وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں اسی دنیا میں مرنے سے پہلے۔ تو اگر چھوٹ بھی یہ دی گئی ہے نا، ہمیں اس بات سے کوئی میٹر نہیں کہ اس میں گورنمنٹ کا کیا معاملہ ہے، لیکن میں اپیل کروں گا بالخصوص مسلمانوں سے اور سارے مذہب کے ماننے والوں سے کہ آپ نہ اس چیز کے قریب نہ جائیں۔ یہ بڑی گندی چیز ہے، آپ کی عقل کو خراب کر دے گی، فکر کو خراب کر دے گی، آپ کو تباہ و برباد کر دے گی، آپ کو اپنی بیوی پر ظلم کرنے والا بنا دے گی۔ یہ موقع ملا تھا جب بند تھی دکانیں، تو میں سمجھتا ہوں لوگ کہتے ہیں یار کہ ہم کیسے چھوڑیں اس چیز کو، چھوٹتی نہیں ہے، تو یہ تو اب موقع تھا نا ان کے پاس، کتنا انہیں بیچ میں ٹائم مل گیا، چھوڑ سکتے تھے وہ، جب نہیں ملی اس چیز کو تو وہ صبر کر لیتے اور چھوڑ دیتے اس چیز کو، اس گناہ سے باز آ جاتے جو مسلمان ہیں بالخصوص۔ پھر دیکھتے کہ آپ کیسے نہیں چھوٹتی ہے یہ چیز۔ اگر آپ باز نہیں آئے تو آپ دیکھیں کہ یہ رب کی ناراضگی کا سبب ہے، اور میرا رب جس سے ناراض ہو جائے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہو۔